کہ اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے یہ آن لائن لیکچر سیریز کا انعقاد کیا گیا ہے. اور کچھ دنوں سے ہم لوگ محسوس کر رہے تھے کہ کچھ چونکہ جب سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوا اور جو کیمپس بیسڈ ایکیڈمک ایکٹیویٹیز نہیں ہو پا رہی ہیں، تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آن لائن کچھ لیکچر سیریز کو شروع کریں گے، اور اسی سلسلے میں یہ ہمارا پہلا سیریز 1 ہے. اس کے بعد ہم اور آگے سیریز کو شروع کریں گے. اس پہلی سیریز میں جو اس کا عنوان ہے وہ ہے ریسرچ اینڈ آن لائن ٹیچنگ. جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت آن لائن ٹیچنگ کو لے کر کافی چیزیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے آن لائن ایجوکیشن اور الیکٹرانک لرننگ کو فروغ دیا جائے، اور جو روایتی درس و تدریس کی جو کمی محسوس ہو رہی ہے اس کو کس طریقے سے آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے ہم پورا کریں. اور دوسرا جو اس عنوان کا حصہ ہے وہ ہے ریسرچ، کیونکہ جو تحقیق کا علاقہ ہے اس کو بھی جاری رہنا چاہیے. تو انہی باتوں کو مد نظر، انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیریز 1 کو ہم شروع کر رہے ہیں. اور آج پہلے دن میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان پروفیسر فاروق انصاری صاحب NCERT سے اس میں جڑے ہوئے ہیں، جو کہ آن لائن لیکچر ڈیلیور کریں گے. جس طریقے سے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ فاروق انصاری صاحب ایک بہت عظیم شخصیت کے مالک ہیں، اور آن لائن NCERT میں انہوں نے بہت شروعات سے ہی جو آن لائن ٹیچنگ ہے، جو ٹریننگ ماڈیولز ہیں، اس کو لے کر بہت وسیع پیمانے پر انہوں نے کام کیا ہے. تو اس پہلے دن ہم نے ان کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا لیکچر دیں، اسی لیے ہم نے ان کو یہاں پر بلایا، اور یہ ہمارے اسکول آف ایجوکیشن ٹریننگ کی خوش قسمتی ہے کہ آج وہ یہاں پر موجود ہیں. میں بغیر وقت گوائے ہمارے اسکول آف ایجوکیشن ٹریننگ کے سینئر پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ فاروق انصاری صاحب کے بارے میں مختصر سا تعارف پیش کریں، اور اس کے بعد فاروق انصاری صاحب اپنا لیکچر ڈیلیور کریں گے. شکریہ محمود صاحب. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. میں اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے ڈین گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آج کے مہمان مقرر پروفیسر محمد فاروق انصاری صاحب کا تعارف سامعین اور حاضرین کی خدمت میں پیش کر سکوں. سب سے پہلے تو میں اس بات پر مسرت کا اظہار کروں کہ اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ نے ایک بہت اچھی پہل کی ہے ہمارے ڈین صاحب کی قیادت میں، کہ ریسرچ اینڈ آن لائن ٹیچنگ پر ایک سیریز شروع کی ہے، آن لائن سیریز شروع کی ہے. اس کے لیے میں ڈین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ میری خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج پہلے دن کی میزبانی کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ آن لائن اردو تدریس کا ای مواد، ای کنٹینٹ، یہ جو ہے موضوع ہے. اور اس موضوع پر ایک بہت ہی مناسب موضوع اور باوقار شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ ہیں پروفیسر محمد فاروق انصاری صاحب، جو ہندوستان بھر میں اسکول ایجوکیشن کا جو باوقار ادارہ ہے NCERT کے ڈپارٹمنٹ آف لینگویج ایجوکیشن کے سینئر اور باوقار استاد ہیں پروفیسر محمد فاروق انصاری صاحب. جیسا کہ ہمارے ڈین صاحب نے تذکرہ کیا کہ شروع ہی سے تدریس کے ساتھ ساتھ پروفیسر محمد فاروق انصاری صاحب مٹیریل ڈیولپمنٹ کا کام بہت انضباط کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ کرتے رہے ہیں. اور NCERT کے جتنے پروگرامز اینڈ پالیسیز ملک بھر میں اس کو اردو دنیا سے متعارف کروانے کے لیے اور بالخصوص اردو اساتذہ کو NCERT سے مربوط کرنے میں بڑا کلیدی کردار پروفیسر محمد فاروق انصاری صاحب ادا کرتے رہے ہیں. یہ NCERT کے SCRT ان کا جو ادارہ ہے NCERT، اس کے ریجنل کالج میں بھی رہے ہیں، بھوپال میں بھی رہے ہیں. وہاں پر جو اسٹیٹس منسلک تھیں ان کو وہ جوڑتے رہے ہیں، اور اب پورے ملک میں اردو برادری کو اور خاص طور سے اردو اساتذہ کو NCERT سے اور گورنمنٹ کی پالیسیز اور پروگرام سے جوڑنے کا بہت عظیم الشان کام بہت اچھے طریقے سے پروفیسر محمد فاروق انصاری صاحب کر رہے ہیں.
میں تمہید میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے ہمارے ڈین کی جانب سے، تمام اسٹاف کی جانب سے اور ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے پروفیسر محمد فاروق انصاری صاحب کا اور تمام لوگ جو اس وقت ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان تمام کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور آن لائن اردو تدریس کا ای مواد اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے میں پروفیسر محمد فاروق انصاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ سر اس سے پہلے سر کہ فاروق صاحب بولیں، میں تمام ممبرز پارٹیسپینٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مائک کو وہ میوٹ کر لیں تاکہ کوئی ڈسٹربینس نہ ہو۔ میں اپنی جانب سے تمام کے مائک کو ابھی میوٹ کر رہا ہوں اور ان کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہوگی کہ وہ اس کو ان میوٹ کر سکیں۔ اگر کسی کو اس میں بیچ میں کچھ بولنا ہوگا تو وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور جو کوآرڈینیٹر حضرات ہیں ان کو انمیوٹ کر دیں تاکہ وہ بول سکیں۔ جی ابھی جو ہے نا فاروق صاحب، ایک منٹ، فاروق صاحب کو بھی انمیوٹ کر دیں ہم۔ سر فاروق صاحب کس نام سے؟ محمد فاروق انصاری نا؟ جی فاروق صاحب، ہاں جی فاروق صاحب اس کا اپنے آپ انمیوٹ کر لیں آپ۔ جی 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 شکریہ بہت بہت محمود صدیقی صاحب، نوشاد صاحب اور تمام جو یہاں پہ معزز حضرات موجود ہیں۔ آج جو موضوع جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے آن لائن اردو تدریس کے لیے ای مواد۔ ای مواد کیا کیا ہو سکتا ہے، یعنی ای کنٹینٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، ای مشمولات بھی کہتے ہیں، ای مواد بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو جو اصطلاح چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کو ای مواد کہتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے ہی لے کر آگے چلیں گے۔ تو جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ای لرننگ کیا ہے، ای لرننگ کس طرح سے مطلب جو ہے وجود میں آئی۔ مختصر طور پر ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ برقی وسائل یعنی الیکٹرانک میڈیم کے ذریعے جب ہم درس و تدریس اور آموزش کا سلسلہ جاری کرتے ہیں تو وہ ای لرننگ کے زمرے میں شمار کی جاتی ہے۔ یعنی برقی وسائل میں کمپیوٹر بھی شامل ہے، ٹیبلیٹ، موبائل یا اسمارٹ فون، یہ تمام جو ٹولز ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ای لرننگ کے لیے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کے بغیر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ڈی وی ڈی، سی ڈی یا ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک، ملٹی میڈیا جس میں آواز، موسیقی، اینیمیشن، گرافکس، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان سب کے استعمال سے جو ہے یہ بغیر انٹرنیٹ کے مدد سے بھی ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم انٹرنیٹ کی ان تمام ذرائع کو انٹرنیٹ کی مدد سے استعمال کریں تو اس کا دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ یعنی ای لرننگ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مختلف جو تکنیکی ذرائع ہیں ان کو کلاس روم کی جو ہماری تدریس ہے اس کے ساتھ جوڑ کر یا اس کے ساتھ ہم آہنگ کر کے جو ہم درس و تدریس کا کام انجام دیتے ہیں تو وہ ای لرننگ کہلاتی ہے۔ اور انٹرنیٹ کی اسی افادیت کی وجہ سے یا اسی افادیت کے پیش نظر جو ہے درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے یہ جو وسیلہ ہے اپنانے میں بہت ہی زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اور جب سے انٹرنیٹ کے ساتھ استعمال عام ہوا ہے انٹرنیٹ کا تو اس کی وجہ سے پورا تعلیم کا، درس و تدریس کا پورا پس منظر ہی بدل گیا ہے۔ پورا نیا منظرنامہ اس وقت ہمارے سامنے، اور ہر طرف کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے اس کا بہتر سے بہتر استعمال جو ہے ہم اپنے سبجیکٹ کو، اپنے مضمون کو پڑھانے میں کر سکیں۔ اردو کی جہاں تک بات ہے، اردو میں بھی یہ تمام ذرائع جو ہیں، یہ سارے ٹولز اسی طرح سے ہم استعمال کر رہے ہیں جس طرح سے انگریزی میں یا دوسرے میں۔ ہاں،
काफ़ी दिक्कत ज़रूर शुरू में आती रही, क्योंकि हमने उस वक्त तक जब तक इन पेज का इस्तेमाल था, इन पेज से लेकर जब हम इसको यूनिकोड पर लेकर जब तक नहीं आए थे, तब तक थोड़ी सी दुश्वारियां हो रही थी, क्योंकि उसको लेकर जो सॉफ्टवेयर है हमारे, उन सॉफ्टवेयर के साथ अलाइन करना मुश्किल हो रहा था। तो यही वो तमाम चीज़ें हैं जो उर्दू में, लेकिन अब सूरत हाल यकसा बदल चुकी है और बहुत सारी चीज़ें, चंद एक को छोड़ दीजिए, अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम उर्दू के फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करके अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। तो यानी मुख्तसर ये है कि आज इल्म का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहां इस वसीले को अपनाया नहीं जा रहा हो। तो ये है, तो ई लर्निंग जो है वो एक पूरा कह सकते हैं प्रोसेस है, जिसमें पूरा दर्स व तदरीस का सारा मामला तय किया जाता है, लेकिन उसका एक प्रोडक्ट अगर हम कहें तो वो ई मवाद है, ई कंटेंट है, क्योंकि ई कंटेंट उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एक जो आउटकम है ई लर्निंग का, वो ई कंटेंट की हैसियत रखता है। तो ये वो जो इसमें फ़र्क है, इसको हमें जहन में रखना चाहिए कि ई लर्निंग पूरा एक प्रोसेस या पूरा एक अमल है, और जो ई मवाद है वो एक मसनू है या उसका एक प्रोडक्ट है। तो ये दोनों के साथ इसका रिश्ता है। और ई मवाद जो है वो उसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ें जिसको हम डिजिटल मवाद भी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो इत्तलात हासिल होती हैं या जो मालूमात होती हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें जोड़कर उनको देखा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशमूलात हैं या इलेक्ट्रॉनिक मवाद है, वो उसको एक हिस्से के तौर पर है। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको अपनी ऑनलाइन तदरीस से हमारी मुराद ये है कि हम अपनी क्लासरूम टीचिंग में उसको किस तरह से जोड़ते हैं। दूसरी चीज़ एक और अलग पहलू है जिसमें बाकायदा ऑनलाइन कोर्सेज का इंतज़ाम होता है, उसमें तमाम तर चीज़ें, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे कि किस तरह से हम उसको करते हैं। लेकिन यहाँ फ़िलहाल फ़िलवक्त जो हम चाहते हैं वो ये कि जो तरीके हैं उन पर एक बार नज़र डाल ली जाए, क्योंकि इसमें जो चीज़ें शामिल हैं उसमें टेक्स्ट भी शामिल है, उसमें एनिमेशन भी शामिल है, उसमें तस्वीरें भी शामिल है, यानी जिसको हम इमेजेस कहते हैं, वीडियो शामिल है, ऑडियोज, ये तमाम